کان میں پانی۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے عرق کی 2-4 بوندیں کان میں ڈال دیں، درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو بہت دنوں سے بخار ہو اور کسی بھی دوائی سے نہ اتر رہا ہو تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ کہیں سے بھی بکری کا دودھ لے کر مریض کے ہاتھوں اور پاؤں پر آہستہ آہستہ دودھ ملنے سے کچھ ہی گھنٹوں میں بخار اتر جائے گا۔ بعض اوقات جلدی میں چائے نکالنے اور سرو کرنے کی وجہ سے چائے کی چھننی میں پتی رہ جاتی ہے اور صحیح سے نہ دھونے کی وجہ سے یہ پتی ان جالیوں میں جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جلدی ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے میں آپ کو چاہیے کہ اس چھننی کو کچھ دیر کے لیے چولہے پر رکھیں اور ہلکی آنچ پر سیک لگا لیں، جس سے چھننی میں موجود پتی باہر نکل جائے گی اور چائے کی چھننی بالکل صاف ہو جائے گی۔ بس پھر اس کو اپنے سے دھوئیں اور کپڑے سے صاف کر لیں۔ کچھ لوگ جلدی میں روٹی بناتے ہیں اور روٹی سیکتے وقت پیڑا اگر ٹوٹ جائے تو آٹا چمٹے میں چمک جاتا ہے اور اس کو اچھی طرح نہ دھوئیں تو چمٹے میں آٹا چپکا ہی رہتا ہے۔ ایسے میں آپ چمٹے پر تھوڑا سا نمک کا پانی لگائیں اور اس کو بھی کچھ دیر تک چولہے پر سینک لیں، اس سے آپ کا چمٹا بالکل صاف ہو جائے گا۔ ٹماٹر کو دھو کر خشک کر لیں، پھر اس کو ہلکی آنچ پر جلائیں اور ایک پلیٹ میں رکھیں، پھر چمچ کی مدد سے اس کو کچلیں۔ اب اس کچلے ہوئے ٹماٹر کو شیشے کے گندے برتنوں پر رگڑیں، آپ دیکھیں گی کہ جلد ہی سارے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ بریسٹ کینسر یا جسم کے کسی اور حصہ کی گلٹیاں ختم کرنے کے لیے 1 چھٹانک تیل سرسوں میں، آدھی چھٹانک شہد اور 1 چھٹانک عادتیں ڈال کر دن میں کسی بھی وقت یا رات کو سوتے وقت گلٹی پر ملنے سے 2 دن میں گلٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ روزانہ چائے پیتے ہیں ان کے جوڑوں کو اکثر درد رہتا ہے۔ اگر سبزیوں کے اچار کو زیادہ دن تک محفوظ رکھنا ہو تو ان میں چند انگور کے دانے ڈال دیں، اس سے سبزیوں کا اچار خوش ذائقہ رہے گا۔ چائے بنانے کے بعد جو پتی باقی رہ جاتی ہے، اگر اس پتی کی گھر میں دھونی دی جائے تو گھر میں مچھر اور مکھی کبھی نہیں آئیں گے۔ اگر بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑی سی اجوائن اور سونف شامل کر لیے جائیں تو نہ صرف بدہضمی کا خوف ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس سے پکوڑے بھی خوشبودار ذائقے والے بنتے ہیں۔ ہرڑ کو پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اس پانی کو پینے سے معدے میں اور سینے میں کبھی بھی جلن کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ نزلہ زکام کے لیے بہترین نسخہ: اجوائن دیسی 5 گرام، دار چینی 10 گرام، سونڈ 10 گرام، دانہ بڑی الائچی 7 گرام۔ سب اجزاء کو باریک پیس کر سفوف بنا لیں اور محفوظ کر لیں۔ روزانہ آدھا گرام سفوف پودینہ کے قہوہ کے ساتھ یا تازہ پانی کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں۔ ہر قسم کے نزلہ زکام، ڈسٹ الرجی، چھینکیں آنا اور کیرا کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ دوائی تب تک جاری رکھیں جب تک آرام نہ آ جائے۔ رنگت نکھاریں: لیموں کا رس 1 تولہ، روغن زیتون 2 تولہ، روغن بادام 1 تولہ۔ تینوں کے آمیزے کو رات کو سوتے وقت چہرے اور ہاتھوں پر ملیں، چند دن میں رنگت نکھر جائے گی۔ سمندری نمک سے مالش: سمندری نمک 2 بڑے چمچے 1 لیٹر ابلتے ہوئے پانی میں ملا دیں، پھر ٹھنڈا کر کے محفوظ کر لیں۔ ہر روز سر کی جلد میں اس سے مالش کریں۔ بالوں کو حسب معمول دھوئیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ بالوں کو دھونے کے لیے صابن کی بجائے شیمپو استعمال کیا جائے۔ لہسن سے بلڈ پریشر ختم: لہسن کے استعمال سے نسیں پھیل جاتی ہیں اور بلڈ پریشر خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ انڈے کے فوائد: انڈے جہاں اور بہت سے کام آتے ہیں وہاں خوبصورت کھلونے بنانے کے علاوہ سے پرانی کھانسی اور دوسری کئی بیماریوں میں کام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈے کے چلے اور نمک اور تنگ منہ والی شیشی میں ڈال کر دھونے سے شیشے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ انڈے کے چھلکے: اس کے علاوہ انڈے کے چھلکے اور نمک اور تنگ منہ والی شیشی میں ڈال کر دھونے سے شیشے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ انڈے کا تیل دماغی قوت بڑھانے، بال پیدا کرنے اور گنج دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ گاجر: اس میں حیاتین اتنے وافر مقدار میں ہوتے ہیں جو صحت کے علاوہ جلد کو خوشنما بنانے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں۔
جلد کو تر و تازہ بنانے والی کریم اور فیس ماسک کی تیاری میں گاجر ڈالی جاتی ہے۔ یہ جلد کی خشکی اور حساسیت کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گاجر سے آپ گھر بیٹھے بھی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا گاجر کو ابالیں، پھر ٹھنڈا کر کے اسے اچھی طرح پیس لیں۔ اب اسے فیس ماسک کے طور پر چہرہ پر لگائیں۔ چند ہفتوں کے استعمال سے چہرہ کی شادابی کا اندازہ آپ کو خود ہی ہو جائے گا۔ گاجر کا رس پینا بہت مفید ہے۔ اس میں اعلیٰ قسم کی غذائیت ہوتی ہے۔ اس سے صاف خون پیدا ہوتا ہے۔ گاجر سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ روزانہ ایک گاجر صبح ایک شام کھانے سے چشمہ کا نمبر کم ہونا شروع ہو جائے گا اور رخساروں پر سرخی پیدا ہوگی۔ بادی بلغمی بیماریوں، خون کی خرابی، دل کی دھڑکن، پتھری اور یرقان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ گردہ اور مثانہ کی پتھری ٹوٹ ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ گاجر قبض کشا بھی ہے، مردانہ کمزوری کے لیے اور مقوی ہے۔ گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کرتا ہے، درد کمر اور ضعف گردہ کے لیے مفید ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے گاجر کا چبانا مفید ہے۔ کتاب بیماریوں اور ان کا علاج۔ آلو، جوڑوں کے درد کے لیے بھنے ہوئے 2 آلو، 1 ٹماٹر اور تھوڑی سی ادرک روزانہ کھائیں۔ انشاءاللہ تعالی جوڑوں کا درد جلد ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح گردوں کے درد اور پتھری میں ہم وزن بھنے ہوئے آلو اور مولی میں سونف، نمک اور کالی مرچ ملا کر استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آلو جسم کو موٹا بھی کرتا ہے۔ آنکھوں کے گرد موجود سوجن کو آلو کی کاشوں سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل آلو چھیل کر کاشوں کو متاثرہ جگہ پر رکھ کر پٹی باندھ لیں اور صبح کھول دیں۔ اس کے علاوہ جلی ہوئی جلد پر اگر فوری طور پر آلو کاٹ کر ملا جائے تو جلد نہ صرف آبلہ سے محفوظ رہتی ہے بلکہ جلنے کا نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ سیب، اس میں دوسرے پھلوں کی نسبت فاسفورس اور فولاد زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ فاسفورس ہی دماغ کی اصلی غذا ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے سیب بہت ہی ضروری ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے آپ انشاءاللہ تعالی بیمار نہیں ہوں گے۔ سیب دماغی قوت اور خون پیدا کرتا ہے، رنگت کو نکھارتا اور رخساروں میں سرخی پیدا کرتا ہے۔ گردہ اور دانتوں کے لیے بھی مفید ہے۔ سیب کے چھلکوں میں بھی وٹامن ہوتے ہیں، اس لیے سیب دھو کر چھلکوں کے ساتھ کھانا زیادہ مفید ہے۔ سیب کسی بھی وقت کھایا جا سکتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد کھایا جائے تو ہاضمہ کی مدد کرتا ہے۔ ناشتے کے طور پر کھایا جائے تو انتہائی مفید ہے۔ سیب کا مربع بھی دل، دماغ اور خون کی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ کتاب طب نبوی سے۔ اخروٹ، اخروٹ کا مغز بدہضمی کو دور کرتا ہے اور طاقت دیتا ہے۔ اگر اخروٹ کے مغز کو تھوڑا سا کڑاہی میں بھون کر کھایا جائے تو دوسرے فوائد کے ساتھ ساتھ سردی کی کھانسی کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ اخروٹ کے مغز کو پانی میں پیس کر چوٹ کے نشان پر مل دیا جائے تو نشان مٹ جاتا ہے۔ اخروٹ کے تازہ چھلکے کا دنداسا دانتوں پر ملنے سے مسوڑے اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ چونکہ دنداسا کا رنگ چڑھتا ہے اس لیے خاص طور پر عورتوں کے لیے بہترین مسواک ہے۔ اس سے گندا لعاب خارج ہو جاتا ہے، دانت صاف اور مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں۔